بات ہے, ہم علمی گفتگو کرتے ہیں, کوئی ایسے مطلب ایک دوسرے کو مطلب لان تان نہیں کرتے ہیں. تو ہاں تو رقیب بھائی کیا آپ بات کروانا چاہ رہے ہیں, بتائیں. ماشاء اللہ. ہاں, سب سے پہلے تو آپ نے جس انداز میں گفتگو کی ہے, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی سمجھداری سے بہت کم لوگ بات کرتے ہیں, اور امید کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھداری آخر تک قائم رکھیں گے. جی جی بالکل. تو وہ عین اللہ کے مسئلے پر بول رہے تھے رقیب بھائی. ٹھیک ہے. ہلو. اور آپ کے طرف رقیب بھائی ہیں اور ندیم بھائی ہیں, ہم ہیں اور ہمارے اسراج صاحب ہیں. یہ سب بولیں گے جب جیسے ہم بول رہے ہیں تو ہمارے بیچ میں بولیں گے, اور رقیب بھائی تب بولیں گے جب آپ بول رہے ہو. تو ٹھیک ہے نا, کوئی کسی کی بات نہیں کرے. جی, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بات شروع کرتے ٹائم اپنے اپنے دعوے پیش کر دیں اور پھر اس کے مطابق دلیل دے تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہو. ہاں, دعویٰ لیکن مکمل ہونا چاہیے. دعویٰ آپ دیکھیں کوئی مناظرہ تو ہو نہیں رہا ہے, بس اصلاح والی باتیں ہو رہی ہیں. مناظرے کی بات نہیں, اصلاح میں بھی دعوی مکمل ہونا چاہیے نا. ہم جب کسی کی اصلاح کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم کہ ہمارا دین مکمل ہے, تو دعویٰ ہی کرتے ہیں نا. جی بالکل بے شک. جی, تو آپ کا جو دو بھی موقف منہج دعویٰ ہے آپ کا, وہ مکمل ہو بس, تاکہ بات ادھوری نہیں رہے, بحث لمبی نہ ہو, بحث کو اپن سمیٹ کر پھیلنے نہ دیں. ابھی جو ہمارا حنفیت اور اہل حدیث کے بیچ میں جو یہ سب سے بڑا موضوع میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور علم کے اعتبار سے, جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے ذات کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے دنیا میں ہر جگہ ہے. جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات اور علم دونوں ایک ہے, اور ذات اور علم کو ہم الگ الگ سپریزم نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ جو بھی ان کی ذات باحیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے, جس میں جسمانیت پاک, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, اس پر زیادہ بحث کرنا بیکار ہے. تو اس ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود. جی, اور کچھ ہے اس میں وضاحت؟ نہیں, اور کچھ نہیں. جیسے لا محدود بلا مکان نہیں, ہاں وہ سب تو پھر آپ ابھی مناظرے میں یاد دلا رہا ہوں نا, آپ بھول رہے اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات لا محدود ہے, بلا مکان ہے. ہاں وہ تو بلا مقام, لا محدود, کسی خاکے میں نہ آنا, کسی نقشے میں نہ آنا, کسی ایک جگہ میں متعین نہ کرنا, کسی ایک حدود میں مخصوص نہ کرنا, تخصیص خدا تعالیٰ کو کہیں ایک مطلب خاکے میں نہ سمیٹنا, یہ سب باتیں ہیں. جی, ہمارا تو دعویٰ بہت آسان سا سمپل سا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے, اس کا علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے, اور اس کی کیفیت میں ہم نہیں جاتے, اس پر ایمان رکھتے ہیں, کیفیت میں نہیں جاتے. جی, ہمارا بھی ایسے کچھ, ہم کیفیت میں جاتے ہیں. اب آپ اپنے دعوے پر دلائل دیجئے, اور ایسے دلائل ہونا چاہیے مطلب کہ جس میں ہمارا رد ہونا چاہیے, آپ کا اس بات ہونا چاہیے, ہماری نفی آپ کا اس بات. اور آپ بھی ایسی دلائل دیں گے جس میں آپ کا ایک دم مطلب کہ جو یہ ہے کہ آپ اپنے دلائل پکے ہوں, اور پھر ایک دم سے آپ ہماری دلائل پر رد کریں. جی, وہ تو بہت اچھی بات کہی آپ نے, لیکن آپ نے شروع میں جو تمہید باندھی تھی نا کہ ہمارا اہل حدیث کو اور احناف کا سب سے بڑا اختلاف جو عین اللہ پر ہے, اصل میں تمہید غلط ہے. احناف کا اور اہل حدیث کا, چاروں مسلک کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہے. یہ اختلافی مسئلہ معتزلہ اور جہمیہ کا ہے. عرش پر مستوی سب مانتے ہیں. نہیں, یہ موقف ہر جگہ مانتے ہیں بھائی, یہ موقف معتزلہ اور جہمیوں کا ہے جو اہل سنت سے مختلف ہے. جی, ہاں, وہ حنفیوں کا نہیں ہے. ہاں, وہ تو میں جانتا ہوں. امام حنیفہ کے تعلق سے عقیدہ نہیں لکھا ہے اس میں. ہاں, یہ میں بھی جانتا ہوں. جی, تو یہ حنفیوں کا اختلاف نہیں ہے, یہ معتزلہ اور جہمیہ فرقے کا. ہاں, وہ ٹھیک ہے. آپ کا یہ ایک بڑا فرق ہے کہ آپ صرف عرش پر اور ذات کے اعتبار سے دنیا میں مانتے ہیں, ہم عرش پر بھی اور دنیا میں بھی ذات ہی کے اعتبار سے مانتے ہیں. یہ فرق ہے کہ نہیں, بتائیں. نہیں, فرق کی بات ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب سے پہلی چیز. ہم اس میں ایک اصول قائم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں مت بولا کرو. اب یہ اللہ رب العالمین کی ذات کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام لے کر آدمی جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو عین اللہ کے مسئلے پر بھی علماء, حنفی علماء بھی, آپ حجاز مکی حجازی جو ہے نا, ان کا بھی اگر بیان سنیں گے نا, ہاں, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عین اللہ کے مسئلے میں زیادہ گفتگو مت کیا کرو جب تمہیں علم نہ ہو, ورنہ آدمی بہت جلدی کافر بن جاتا ہے.
صحیح 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 بالکل کہا آپ نے، بالکل ہم بھی وہی سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس پہ بہت سنبھل کر زبان کھولنا چاہیے، جتنا علم ہو اتنا ہی بولنا چاہیے۔ جی جی بالکل بالکل، ضد میں نہیں آنا چاہیے، ہٹ دھرمی میں نہیں آنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں 12 جگہ یہ وضاحت کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے پوچھا ہے اللہ، تو اس نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ اور پھر پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں، تو اس نے باندی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اب اللہ نے یہ وضاحت کر دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر مستوی ہے، وہ عرش پر بلند ہوا ہے، اس کی ذات کے لائق ہم اس کی کیفیت میں نہیں جاتے، کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا۔ تو اللہ ذات کا نام ہے، اللہ جو نام ہے نا وہ ذات کا نام ہے، اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ جی بالکل جی، اور یہ ہر جگہ والا عقیدہ جو ہے نا، یہ احناف کا نہیں ہے، یہ صوفیوں کا ہے، معتزلہ جہمیوں کا ہے، حلول والا عقیدہ، ہندوؤں کا عقیدہ، ہاں کण کण میں بھگوان والا عقیدہ۔ اچھا اچھا، اور ہمارا احناف کا اور ہمارا ایک عقیدہ اور یہ ہے اجماعی عقیدہ کہ اللہ تعالی مخلوق سے جدا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ہاں ابھی ہمارا یہ موقف مکمل ہو گیا، اب اس پر ہم نے دلائل دیے ہیں۔ جی، دور اور جدا دو الگ الفاظ ہیں، اس کا دھیان کریے۔ جدا تو ہم سمجھتے ہیں لیکن دور نہیں سمجھتے۔ جدا سمجھ لیے نا، تو ہر جگہ نہیں ہونا بھائی۔ جدا کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں؟ مخلوق سے جدا۔ تو مخلوق سے جدا دور ہوا۔ اب یہ مجھے بتائیے، ہوا مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے۔ اب زمین و آسمان کے درمیان جو زمین کی گریوٹی ہے، اس میں ہر جگہ ہوا بھری ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور آپ ہر جگہ اللہ کو بھی مان رہے، تو آپ تو مخلوق کو اللہ کو حلول کروا دے رہے مخلوق میں۔ اچھا اچھا، ایسا ہے۔ اور یہ تو اجماعی عقیدے کے خلاف ہے۔ اس پر یعنی اتنی اقوال ہیں کہ حنفیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے تعلق سے بھی یہ لکھا ہے۔ معتزلہ جہمیہ کہا تو کہا میں نے، صوفیوں معتزلہ اور جہمیوں کا عقیدہ ہے یہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کا انکار کرتے ہیں، بہت ساری صفات کا انکار کرتے ہیں، ناموں کا انکار کرتے ہیں، اور بھی بہت برائیاں ان میں تعطیل کرتے ہیں۔ اب آپ ایسی کوئی دلیل دو جو آپ کے دعوے کے مطابق ہو۔ نہیں، آپ دلیل یہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، آپ یہ دلیل میں تو کہہ دیا نا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اپنی ذات کے اعتبار سے، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہے۔ نفی کر دیا نا آپ کے دعوے کی، اس کے علم نے گھیرا، اس کی ذات نے نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہی کہا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ میں بھی اپنی طرف سے نہیں کہنے جا رہا ہوں۔ جی جی، اب آپ ایسی کوئی دلیل دیجیے جس سے ثابت ہو آپ کا دعویٰ۔ ٹھیک جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان الرشید میں فرماتا ہے کہ اے بندو، میں تمہارے سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اب یہ کیا ہے پھر؟ اس سے تو ہماری بات، اس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوا اور آپ کی بات۔ ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے جدا مانتے ہیں، دور نہیں۔ آپ کے الفاظ تھے نا بھی، بالکل، اس پر ابھی تو بس وہی بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بھی ہم سے دور نہیں ہے، یعنی اس کا علم ہم کو گھیرے ہوئے ہے۔ میں قرآن کی پیش کر رہا ہوں نا، آپ قرآن پر اعتراض کریں نا، ہم پر تھوڑی اعتراض بنتا ہے۔ قرآن پہ اعتراض ہی نہیں نا بھائی، قرآن نے تو کہیں نہیں کہا یہاں پر۔ اللہ قرآن میں نہیں اللہ فرماتا کہ اے بندو میں تمہارے سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہاں تو قریب سے مراد علم ہے، علم ہے سے مائیت کی۔ دیکھیے، مائیت عامہ و مائیت خاصہ دو قسمیں ہیں مائیت کی۔ ہاں، مائیت عامہ و مائیت خاصہ۔ آپ کس میں بات کر رہے ہیں؟ میں جو ہمارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، کس میں بات کر رہے ہیں آپ؟ خاصہ میں کر رہے ہیں کہ عامہ میں کر رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے کہ میں سے مراد علم ہے یا ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے۔ تو علم کہاں ہے اس میں؟ دیکھیے، اگر آپ نے کہا نا کہ آپ نے لامحدود کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، تو وہی تو میں ابھی کہا تھا نا، محدود ہے، ہر جگہ ہے۔ تو جب آپ نے بندے کی شہ رگ کے قریب بول دیا تو ایک حد قائم کر دی نا، بندہ تو حد ہو گیا نا، قائم ہوئی نا، ہر جگہ، ہر بندے، تو ہر حد ہو گئی نا۔
تو ہر شے حد ہو گئی اس کی، تو آپ کا دعویٰ باطل ہو گیا، یہ آپ کی دلیل باطل ہو گئی، آپ کے دعوے کے مطابق دلیل نہیں، آپ ایسی دلیل دیجئے جس میں حد نہ ہو. تو آپ علم دکھا دیں اس میں. بھائی وہ تو قرآن نے کہا نا، اللہ تعالیٰ، اس پہ تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. آپ اس آیت کا پہلے انکار کریے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس کا انکار کریے تب آپ دلیل مانگی. نہیں، اس میں بول رہا ہوں، اس کو نہیں بول رہا ہوں، اس میں بول رہا ہوں کہ اس میں ذات ہے یا علم ہے؟ علم ہے. اس میں کہاں علم ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے جب بھائی وہ اس میں الفاظوں کو نہیں پکڑا جاتا نا، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہاں پر. اچھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے گھیرا ہے تو اس میں ذات نہیں ہے، ایسا کہاں ہے؟ علم اور ذات الگ الگ. علم صفت ہے نا بھائی، علم صفت ہے، ذات کی وہ صفت ہے. اب پھر اگر آپ وہاں پر وہ مانیں گے تو پھر وہ اجماعی عقیدہ پھر کہ اللہ تعالیٰ حلول کر گیا بندے میں. دیکھیے صوفی کیا کرتے ہیں نا، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب عقیدہ نہیں ہے یہ. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں نا بھائی، یہ صوفیوں کا عقیدہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ اسے احناف کا سمجھ رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں آپ. نہیں، احناف کا نہیں، میں سارے فقہا کا سمجھ رہا ہوں. نہ کوئی سارے فقہ کا نام ہی مت لیجیے، اس میں فقہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. عین اللہ کے مسئلے پر معتزلہ، جہمیہ اور صوفیوں کا اختلاف ہے. وہ آپ کہہ لیں بھائی صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے غنو، کہ جب بندہ فرائض ادا کر لیتا ہے اور نوافل ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے. تو صوفی اس سے کہ اب اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے. آپ لیتے ہیں کہ مانا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو یہاں کہہ رہے ہیں نا، عقیدہ ہے، آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. امام اعظم ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ ذات نہیں بلکہ نہیں. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے؟ نہیں. یہاں تو کہہ رہا ہوں میں بن جاتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ میں بندے کی شہرت کے قریب ہوں. تو ابھی پھر صوفیوں کی بات آ جائے گی نا بھائی، بات وہی آ رہی ہے صوفیوں کی. بات نہیں ہے نا، علم ہی جب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہہ دیا کہ میرے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تو اب وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے. یہ آیت محکم ہے. آیت متشابہات میں منع پڑے. آیت متشابہات میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، فتنے میں پڑے ہوتے ہیں. بولے جی، آپ بولیں، کیا بولے؟ آیت متشابہات جو ہوتی ہے اس میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جو فتنے میں پڑے ہوتے ہیں یا فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. لیکن یہ آیت محکم ہے. محکم جو میں پیش کر رہا ہوں، الرحمن علی العرش استوى، یہ محکم آیت ہے. اور ایک نہیں، قرآن میں 7 مرتبہ ہے امنتم من فی السماء، کیا تم اس آسمان والے سے نہیں ڈرتے؟ ایک نہیں 2 بار سورۃ الملک میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں ہر جگہ والا ہوں، آسمان والا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرا علم صرف ہے، ذات نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہا ہے. آپ نہیں بھائی، یہ تو یہاں میں سے مراد علم نہیں کہا گیا ہے، یہ آیت محکم ہے، آپ یہ بھی جانیں. یا دیکھیے قرآن حدیث آپ سمجھائیں گے، اللہ کے نبی سمجھائیں گے، صحابہ سمجھائیں گے، ائمہ سمجھائیں گے، یا آپ سمجھائیں گے؟ نہیں تو آپ قرآن حدیث سمجھائیں گے یا میں نے تو اس کی شرح کر دیا تھا نا. صحیح مسلم کی روایت سے باندی سے پوچھا این اللہ، تو اس نے کہا آسمانوں میں. اگر ہر جگہ کا عقیدہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے نا تو غلط کہہ رہی ہے، ایسا مت کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کے نبی اس کو ٹوکتے نا. عقیدے کا معاملہ، ایمان کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات چل رہی نا. پھر اللہ کے نبی نے اس پہ تصدیق کی، یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو. یعنی جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ آسمانوں میں اور محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، وہ مومن ہے. تو ہمارا عقیدہ مومنوں والا ہے. آپ نے اپنے عقیدے پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی ہے. آپ خود اس کی شرح تفسیر کر رہے ہیں. آپ مان ہی نہیں رہے ہیں بھائی. تو اس کی آپ کے خود جوناگڑی صاحب کے آپ ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ مان نہیں رہے ہیں. بھائی اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی، اللہ نے نفی کر دیا نا. اللہ میں کیسے مانوں؟ جہاں 3 ہوتے ہیں چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں تو پھر اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ، پھر آپ کی یہ جہرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے گی کہ باندی نے غلط عقیدہ بیان کی اور آپ نے اس کی تصدیق کر دی مومن ہونے کی. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کی جو ہے کہ علم نہیں بتلایا ہمیں، جو ہے دھوکے میں ڈال کے گیا، علم اور ذات کو کچھ اعتبار ہی نہیں بتایا. نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں مکمل بتایا ہی نہیں ہے.
تو آپ یہ تصور ہی نہ رکھے کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دے کہ مجھے علم ہے. جتنا بتایا اتنے پہ ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے ہاتھ ہیں تو ہیں، کیسے ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا چہرہ ہے، کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم، بس کہا ہے، ہم کو ایمان لانا ہے. اگر آپ صرف عرض پہ مانتے ہیں تو آپ ایک حدود میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ رہے، یہ بتائیں. نہیں، اس میں حدود کدھر ہے؟ تو عرض کیا ہے؟ عرض جگہ متعین نہیں، تو یہ بات تو اللہ بتائے گا، رسول بتائے گا، صحابی بتائیں گے، ائمہ بتائیں گے. کس نے بتایا یہ بات؟ متزلہ جہمیوں کو چھوڑ کر آپ بتائیے. نہیں وہ جو سیاحوں کا تم بتا رہے ہو نا متزلہ، یہ حد والی بات، اگر یہ حد والی بات ہوتی تو آپ گویا اللہ تعالیٰ پر جرا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، قرآن میں 7 جگہ کا ہے الرحمن علی العرش. اللہ تبارک و تعالیٰ علم کیوں نہ بولتا؟ اور پھر دیکھیے تو کیفیت میں آپ جا رہے ہو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بدعتی عقیدہ اختیار کر رہے ہو کہ عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے تو وہ حد ہے، کیسی ہے. آپ کیفیت میں نہیں جا رہے ہیں. نہیں، ہم کیفیت میں نہیں جا رہے ہیں، ہم کیفیت میں ہم کیفیت میں جا رہے ہیں. ہم تو کہیں بھی کیفیت میں نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ انسان دعا کے لیے ہاتھ علم بتا دیں. اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے دیکھیے حضرت ابن عباس کی روایت یہاں پر لفظ رحمان کا استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ جب خود کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں میں سے مراد اللہ کی ذات ہو رہی ہے. وہاں تم رحمان عرش پر آپ بتا رہے ہیں، وہاں لفظ رحمان ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہی ہے، ہر جگہ ہے نہیں. اس پر ابھی تک آپ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے اور آپ کی دلیل آپ پر لوٹ آئی ہے. اب میں آپ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس ایک روایت سنی، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہ شیطان تمہارے دائیں طرف سے آتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے، آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے. یہ تو قرآن کی بھی آیت ہے نا، حملہ آور ہوتا ہے نا. لیکن شیطان کبھی اوپر سے نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ آڑے نہیں آتا. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو چاروں طرف سے آئے گا تو رحمت کے آڑے ہو جائے گا نا. تو اس حدیث سے بھی آپ کا عقیدہ باطل ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے صبح اور شام، اللہ تعالیٰ کے فرشتے صبح اور محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پر علم ہے، جبکہ علم کا الفاظ آپ دکھا بھی نہیں سکتے. بھائی اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر نہیں ہے تو آپ اپنی سمجھ مان لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات حکم دے دیا کہ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، پھر اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا اور پھر عرش پہ مستوی ہوا. ذات سے وہ عرش پہ مستوی ہو گیا بنانے کے بعد. بتا بھی تو رہے وضاحت صراحت کے ساتھ. یہ تھوڑی اچھا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو کیا آپ کی شہرک کے قریب وہ مستوی ہے؟ مستوی نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب کہ ہے ہی نہیں؟ بھائی پہلے مستوی تو بتاؤ، آپ بتاؤ تو مستوی کہاں پر ہے وہ؟ تو بھائی ہمیں اس میں عقل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عقل لگانے کی کیا بات ہے؟ جب آپ عقیدہ بیان کر رہے ہو، قرآن کی آیت ہے کہ الرحمن علی العرش استوى. دیکھیں وہ اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈکلیئر میں کہ اللہ مستوی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل وہاں پر رفتار نہیں کرتی. آپ عقل کو استعمال ہی کیوں کر رہے ہو؟ عقیدہ عقل سے بنتا ہی نہیں ہے، عقیدہ علم سے بنتا ہے. یہ اسلام علم کا دین ہے سے بنتا ہے. تو پھر آپ عقل کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اور پہلی چیز تو آپ کی عقل دربار میں آؤ نا، کیوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو؟ قرآن پر ذرا تو ہاں جو ماشاء اللہ آپ کو ائمہ سے بتائے تو صحیح اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ائمہ سے بتائیں تو صحیح. معتزلہ جہمیہ صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کے تو کوئی امام نہیں کہتا. صوفیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صوفی کے جسم میں ہے. تو وہی تو میں تو کہا کण کण میں بھگوان والا ہندو والا عقیدہ آپ ہی کا ہے. وہ آپ سمجھیں، وہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ، وہ نہیں ہے. جب ایک بندہ کہہ رہا ہو وہ نہیں ہے تو آپ زبردستی اس پر تھوپیں گے. اچھا آپ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہوگا آپ کے ساتھ؟ اس پر ہمیں کچھ بحث نہیں کرنی ہے. جہنم میں جائیں گے تب بھی ہوگا. آپ نے تو کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ. یہاں پر بات ہو رہی ہے دنیا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کر رہے ہیں، ٹاپک پہ بات کریں. آپ نے مطلقاً کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، دنیا کی بات ہی نہیں کہی آپ نے. ہر جگہ ہے. جہاں تو جگہ کیا جنت جہنم جگہ نہیں ہے؟ جنت جہنم جگہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں ہے. یہاں پر رات دنیا لیا جا رہا ہے. ہاں میرا سوال ہے بھائی، مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے.
تو وہاں پر اللہ کہا، یہ وہاں کیا اللہ علم کہا یا اللہ کی ذات کو کہا؟ بولیے بولیے. ہلو ارے بولیے نا. ہلو ہلو ہاں بولیے نا. سفیان بھائی ہلو کہاں چلے گئے کیا بھائی؟ وہ کون بھائی بات کر رہا تھا ابھی میں سے؟ میں بہت بات کر رہا تھا بھائی آپ سے. ہاں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اچھا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ ہاں ہاں بتائیے نا آپ بتائیں نا کہاں گئے تھے. بھائی آسمانوں میں گئے تھے، آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے تھے. اگر ہر جگہ ہوتا اللہ تعالیٰ تو پھر سدرۃ المنتہا جانے کی ضرورت تھی، ہر جگہ چلے جاتے. نہیں تو اگر ٹھیک ہے نا آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عرش کے اوپر گئے تھے نا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے نا. تو ابھی آپ تو کہہ رہے تھے عرش پر ہے اللہ تعالیٰ. ہاں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے بولے تو؟ ارے آپ کے عقیدے کی نفی ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ جاتے نا اللہ کے نبی. آپ نے انہوں نے مقدمہ بانا تھا کہ علم و ذات دونوں ایک ہے، تو اللہ کے نبی کو معراج پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو فرعون کا عقیدہ ہے. فرعون نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ کہ لاؤ سیڑھی لگاؤ. فرعون نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ لاؤ سیڑھی لگاؤ، میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. سنیے ادھر ادھر کی بات نہ کریں. اور میں قرآن بتا رہا ہوں، فرعون کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کی ہو گئی. تانے کشی نہ کریں بھائی، فرعون کا عقیدہ تھا نا، یہ قرآن میں واقعہ ہے نا کہ لاؤ موسیٰ کے رب کو میں دیکھتا ہوں سیڑھی لگاؤ. یہ کوئی تان و تشنیع ہے نعوذ باللہ. آپ کو توحید بتانا، عقیدہ بتانا تان و تشنیع ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ اچھا فرعون نے کہا تھا کہ نہیں لاؤ سیڑھی لگاؤ، میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کے دعوے کے مطابق اللہ اگر عرش پر مستوی ہے، آپ کے دعوے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ آپ کا دعویٰ نہیں ہے عرش کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. آپ کا بھائی آپ کا دعویٰ نہیں ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے؟ بالکل بھائی ہمارا یہ جو بولا آپ کے دعوے کے مطابق کون کہتا ہے؟ ہمارا دعویٰ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. بھائی ابھی دیکھو فرعون کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ابھی تو اس نے کہا کہ لاؤ موسیٰ کے خدا کو دیکھتا ہوں میں سیڑھی لگاؤ. سفیان بھائی ہاں سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں. ابھی یہ بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو مطلب کہاں گئے؟ آسمانوں پر گئے. تو آسمان تو سات ہے، برابر ہے نا؟ کسی ایک آسمان پر تو گئے نہیں. اب ان کے دعوے کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ان کے دعوے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور پھر یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ مطلب عرش کے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر سدرۃ المنتہا پر گئے، اللہ سے ملاقات. اس سے بھی آگے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے. سدرۃ المنتہا تک کا حد تو جبرائیل امین کی تھی. آگے گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے آگے جانے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کیونکہ اس کے بعد ہی ہے نا عرش. ارے میرے بھائی کیا بات کر رہے ہو آپ؟ پھر یہی بات ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گے. جو آپ بول رہے ہیں کہ عرش جو ہے آگے ہے، یہ کہاں ثابت ہے پہلے بتائیں. یار آپ پہلی بات تو ہم نے تو ہمارے عقیدے پہ دلیل دی، آپ نے تو اپنے عقیدے پہ ابھی تک کوئی دلیل نہیں دے پائے نا. آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث نہیں پڑھی ہے مصنف ابن خزیمہ کی، جس میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اس کے راوی کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یزید بن ہارون. اس حدیث کے راوی بھی ہیں وہ یزید بن ہارون. تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی دوری 500 سال، ایسے ہی 7ویں آسمان سے پانی نہیں. ابن خزیمہ میں پڑھا ہوں، اتنا مجھے یاد ہے، بخاری میں ہوگی تو مجھے معلوم نہیں. آسمان سے پانی کی دوری 500 سال، پانی سے عرش کی دوری 500، ایسی کر کے ایک روایت ہے پوری.
اور اس میں کون ہے؟ امام حنیفہ کے شاگرد یزید بن ہارون۔ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ عرش سے بھی زیادہ لاسٹ آف پوائنٹ ہے، آپ یہ جان لیں پہلے۔ ہاں تو کیا مسئلہ ہوا اس سے؟ ہمارا ہی عقیدہ ثابت ہونا، آپ کا تو ثابت نہیں ہوا، ہر جگہ تو تھے نہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ ہر جگہ جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے آگے کیوں جاتے؟ آپ کے دعوے کے مطابق تو اللہ ہر جگہ نہیں ہے نا۔ ہاں تو نہیں ہے نا۔ سنیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایمان کے چیپٹر میں، سنیں ایمان کے چیپٹر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پہاڑ جب کھودے جا رہے تھے، پہاڑ اصحاب پیغمبر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ایسے چیخو پکارو مت اللہ کو، کیونکہ وہ اللہ پر تم ایمان لائے ہو جو تمہاری پکار کو آسمانوں تک کے لیے ایسے نہیں سنتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور ہر جگہ سنتا ہے، تمہارے قلب میں کیا ہے وہ سمجھ رہا ہے۔ ہاں تو علم ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ علم کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ سمیع و بصیر کہا نا اللہ تعالیٰ نے، اپنے آپ کو سمیع و بصیر کہا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ بخاری شریف میں آپ علم کا بھائی آپ جیسی کہو گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو آپ حد مقرر کر دو، آپ کا عقیدہ باطل۔ ارے اللہ ہر جگہ ہے نا۔ ارے بھائی حد تو آپ نے بھی مقرر کیا، ہمارا تو یہ اصول تھا، آپ کا ہے نا، ہم نے تو بانے ہی نہیں ہے نا۔ عرش پر مستوی ہونے کو بولنا، حد مقرر کرنا، یہ اصول آپ کا بنایا ہوا ہے معتزلہ جہمیوں کا، ہمارا ہے نہیں بھائی۔ بھائی اللہ ہر بھائی جگہ آپ کا اصول ہے نا، ہمارے پہ کائے کو فٹ کر رہے ہو؟ وہ رب ہر جگہ ہے اللہ کے۔ دیکھو آپ کا عقیدہ باطل ہو گیا، آپ نے جیسے ہی کہا کہ بندے اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہیں، مطلب دنیا کو ایک حد بنا دیا ہو جائے گا، اللہ کے رسول۔ بھائی آپ کا باطل نہیں تو پھر کیسے باطل ہوگا؟ سنو آپ کے دعوے کے خلاف ہو رہا ہے نا، حد کسے کہتے ہیں آپ بولتے ہو نا؟ علم ہر جگہ ہے، سنیں نا پھر میرے بھائی، آپ سنیں نا میرے بھائی، اللہ کے رسول نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، تم چیخو چلاؤ مت، تمہاری پکار کو ہاں تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، موجود ہے وہاں پہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کہاں سے؟ حد ہو گئی، مخلوق میں حلول ہو گیا، یہ تو اجماعی عقیدہ باطل ہو گئے۔ اور مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو جوڑنا گویا اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا۔ مخلوق نہیں ہے کیا؟ ہاں بالکل مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، بالکل مخلوق ہے، بالکل۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس سے جدا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جدا ہے۔ عرش مخلوق نہیں ہے، دنیا کائنات مخلوق نہیں ہے، عرش مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش سے جدا ہے، اس پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو سمجھ لیے اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہوا۔ تو وہی تو کہہ رہے ہیں انسان سے جدا ہے اللہ، لیکن دور نہیں ہے۔ تو کیسے جدا ہوگا؟ جب ہوا ہے انسان کے پاس تو جدا کیسے ہوا؟ وہ دیکھو مخلوق ہے نا ہوا، کیسے جدا ہوا؟ عرش کا کیفیت تو آپ کو معلوم ہی نہیں۔ مخلوق ہے اس سے جدا ہے، یہ ثابت کر رہے ہیں بھائی، مگر انسان سے جدا ہے یہ چیز کے اوپر دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں آپ کو تو علم نہیں ہے، آپ کیسے اس پہ مثال دے کے یہاں کی مثال پہ فٹ کر سکتے ہو؟ آپ کیسے مثال دے رہے ہیں کہ علم ہے کس میں؟ ارے وہ تو قرآن کی آیت ہے نا، واضح نص قطعی ہے۔ لفظ علم دکھا دیں کہیں، لفظ علم دکھا دیں۔ ارے قرآن کی آیت ہے، اللہ دکھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، یہ نص قطعی ہے، اس پر انکار تو کوئی قرآن کا منکر ہی کرے گا، نعوذ باللہ۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں اس کی بات؟ اللہ کا علم بھی گھیرا ہے، اللہ کی ذات بھی ہے دنیا میں، میں کہاں انکار کر رہا ہوں؟ دونوں پہ تو آپ کا دعوے کے خلاف دلیل ہو جاتی ہے نا بھائی۔ آپ اللہ کے ذات کے منکر ہیں، آپ علم کو صرف سمجھتے ہیں اور اللہ کی ذات کو جو علم تو صفت ہے، مجھ سے منکر ہی نہیں ہے نا بھائی۔ ارے میرے دیکھنا سننا اللہ کو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں۔ علم سمجھ رہے ہیں آپ نے، علم اور ذات کو جدا جدا کر دیا۔ اللہ کوئی انسان نہیں ہے جو علم اور ذات کو جدا کہیں نہیں کیا ہم نے۔ ارے اب پھر وہی ہر دھرمی، آپ جب کہہ رہے ہیں ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ جدا نہیں ہوا۔ آپ جدا تو آپ کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے۔ ارے بھیا دیکھیں جی، اب یہی بات ہے کہ اپنے ہی باتوں سے پھر جاتے ہو آپ۔ اللہ آپ کر رہے ہو، جیسے کہ ہم بول دیں گے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی اور اس کے علم نے ہر جگہ گھیر رکھا ہے، تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ نے علم کو جدا کر دیا ذات سے۔ وہی اب اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات عرش پہ ہے، وہاں سے علم اس کا یہاں تک ہے، تو جدا کیسے ہو گئی وہاں سے یہاں تک؟ تو علم یہاں تک ہے، اللہ کی ذات جو ہے عرش پر ہے، تو جدا ارے وہ تو سیدھی بات ہے، آدمی جدا نہیں ہوا بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں ہے، اس کا علم ہر جگہ گھیرا ہوا ہے، خود بول رہا تھا ایمان لاؤ نا، کیوں کفر کر رہے ہو؟ ارے تو وہی تو بول رہا ہوں، اللہ یہاں بھی تو اللہ تعالیٰ کی اگر ذات گھیری ہوتی تو اللہ تعالیٰ علم کیوں بولتا نا میں نے گھیر کے رکھا ہوں۔ ہاں بولو۔
جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے 313 صحابیوں سے جب جنگ ہوئی، ہاں، جب معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا مانگی تو صحابوں نے کہا کہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ رسول کہہ دو کہ میری مدد آ چکی ہے. ارے ایک منٹ ثاقب بھائی، ایک منٹ، یہ بھائی سے میں آخری بات پوچھوں گا کہ صبح و شام کے فرشتے بدلتے ہیں نا، فجر میں اور عصر میں بدلتے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کے حساب سے، تو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں بتاؤ، آپ بتاؤ. ارے آپ بتاؤ نا. آسمانوں پہ جاتے ہیں. ہاں اوپر جاتے ہیں نا. ہاں آسمانوں پر. تو آپ اوپر آسمانوں سے مراد عرش جہت ہو گئی. آپ جہت کے منکر بن رہے تھے. نہیں، آسمانوں سے مراد اگر عرش ہے تو پھر آپ یہ بھی دکھا دیں کہ آسمان ہر آسمان پر عرش ہے، یہ بتائیں آپ. نہیں، یہ تو فرضی سوال ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. کون سے بھائی یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کو اسلام کے اصول کی ABCD بھی نہیں معلوم. اچھا کہ جب قائل کوئی بات کہتا ہے تو قائل کے قول کی مراد جو ہوتی ہے وہ مراد کیا ہوتی ہے وہ قائل ہی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا سورۃ الملک میں امین تم من فی السماء، کہ کیا تم آسمان والے سے نہیں ڈرتے جو پتھروں کی بارش کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قول کی وضاحت کر کے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى. ہاں یہاں لفظ رحمان ہے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں تمہیں قرآن میں لفظ اللہ ہے. ہاں تو اس میں اچھا، تو رحمان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتی؟ رحمان اللہ تعالیٰ کی، اچھا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے وہ رحمان؟ وہ کسی اور کا نام ہے کیا؟ صفت ہے، رحمان صفت ہے. تو وہ نام نہیں ہے، صفت ہے تو صفتی نام ہے نا. صفتی نام ہے لیکن نام اللہ. ہاں ایک ہی بات ہے بھائی. آپ عبارتوں سے کرکٹ میچ مت کھیلو لفظ اللہ میں بھائی. عبارت سے کرکٹ میچ مت کھیلو. جب اللہ تعالیٰ اپنے قول کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آسمان سے کیا مراد ہے، میں نے کیا کہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے، اس کے تعلق سے بولنے میں سوچیے، ورنہ آپ کفر کر بیٹھیں گے، آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا. وہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو سمت اور حدود میں آپ کر رہے ہیں، آپ کفر کر رہے ہیں. اللہ اچھا، تو کون سے صحابی نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا تو کون سے صحابی نے اعتراض کیا؟ تو یہ بھی بتاؤ کون سے صحابی نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، علم ہے خالی. یہ اختلاف تھا ہی نہیں، یہ تو بعد میں معتزلہ جہمیہ فرقہ پیدا ہوا، اس نے لایا. اس زمانے میں تھا ہی نہیں نا. سنو، یہ کہیں کسی ائمہ کا عقیدہ نہیں تھا. آپ لوگ اس زمانے میں تھے کیا بھائی؟ معتزلہ اور جہمیہ پیدا ہوئے تب یہ عقیدے آئے نا، تو صحابہ کے زمانے میں کیوں ڈھونڈنے کا؟ نہیں، غیر مسلم اس زمانے میں تھے کیا؟ میں سنن ابو داؤد کا ایک حوالہ دیتا ہوں. سنن ابو داؤد کا ایک حوالہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ آئے، قحط سالی کا دور تھا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جو ہے مدد اور امداد کی خاطر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ جو مدد کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھوں یا آپ کی مدد سمجھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے، اور یاد رہے اللہ تم کو دیکھ رہا اور تمہارے ساتھ ہے. ہاں تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. کہتے ہو نا اللہ کہاں ساتھ ہے، تم تو کہتے ہو علم ساتھ ہے. وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو یہ کہاں؟ جیسے میں کہہ دوں بھائی آپ راجستھان میں، ارے بھائی آپ ہندوستان کے، ارے بھائی آپ ہندوستان کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ بھائی میرے ساتھ ہیں، تو کیا ضروری اب میرے پاس موجود ہے؟ مدد ہے آپ کی ہیلپ میرے ساتھ ہے. بالکل، جو میں کہوں گا میرے ساتھ ہے تو یہاں پر ساتھ. اچھا ایک بات بتائیے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں تہجد کی فضیلت میں آئیے کہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. تو کدھر سے نزول فرماتا ہے؟ کہاں سے نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آسمانوں سے. ارے آسمانوں پہ تو نزول فرماتا ہے. ہاں فرماتا کہاں سے نزول ہے؟ ہر جگہ سے کہ عرش سے؟ عرش سے. تو آپ کا عقیدہ باطل ہوگی ہر جگہ سے والا. کہاں باطل ہوا؟ اس میں یہ کہا ہے کہ ہر جگہ نہیں ہے. آپ نے تو کہا تھا ہر جگہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ کہاں ثابت ہوا؟ اس میں یہ کہاں ثابت ہوا؟ اس میں تو یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. ارے آپ میرے خیال سے آپ کو اپنی بات بھی سمجھنے کی تمیز نہیں رہی. نہیں، آپ جو ہے نا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں. یہ عرش کدھر ہے؟ عرش کدھر ہے؟ آپ کے اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ میرے بھائی میں نے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ عرش سے جب ہر رات کو نزول فرما رہے ہیں تو وہ اوپر ہے.
اوپر اور آپ ہر جگہ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نیچے کر دے رہے ہو. مثلاً آپ کھڑے ہو پہاڑ پر, تبارک و تعالیٰ کو جو ہے عرش پر ایک سمت میں کر رہے ہو, آپ اچھا کر رہے ہو, جبکہ بھائی یہ تو ہم تھوڑی کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے, ہم تھوڑی کر رہے ہیں. الرحمن اللہ تعالیٰ نے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں ہر بندے ہم پہ کوئی اعتراض نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ہم پہ کیا کوئی اعتراض کر رہے ہو بھائی؟ ہم تو ایمان لا رہے ہیں ہر بندوں کے ساتھ اس کے. ہاں وہ تو علم ہے نا, ہم اس کے ہمارا دعویٰ باطل نہیں ہوا, ہمارا دعویٰ اس میں باطل ہی نہیں ہوا, کیونکہ آپ نے خود مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. نہیں, کس صاحب تفسیر نے کہا ہے اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے, اجماعی عقیدہ ہے. آؤ تفسیر ابن کثیر کھولتے ہیں, آیت کا مقدمہ پڑھتے ہیں, تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذات ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں علم ہے. نہیں تو بس ایسا کہہ ہی نہیں سکتے. تفسیر ابن کثیر پڑھو. ارے بھائی ہم کو معلوم ہے نا یہ اجماعی عقیدہ, اس میں آپ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا بھائی. اب آپ جھوٹ بولنے پہ مت آؤ. آپ ارے میرے بھائی تفسیر آپ جھوٹ بولنے پہ مت آؤ. آپ کیا عقیدہ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہو. جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, آپ کو تو سچائی کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. دیکھیے ہمارے ہی دعوے کو آپ ثابت کر رہے ہو, ہمارے دعوے کو کہیں غلط ثابت نہیں کر رہے ہو. آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو جا رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے آپ پاپڑ بیل رہے ہو. تفسیر علامہ ابن کثیر مختلف ہے آپ کے کہنے کا مطلب. اچھا ایک بات بتائیے, جب آپ جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, علامہ ابن کثیر کون تھے پہلے یہ بتائیں. ہاں کثیر بہت بڑے امام ہیں. ہاں تو وہ کہتے ہیں اس آیت میں جھوٹ بول رہے آپ, ان کا نام لے کے جھوٹ بول رہے آپ. نہیں جھوٹ بول رہے آپ کی بات میں کسی قیمت پہ نہیں مان سکتا. آپ سمجھے ہیں ثناء اللہ امرتسری سمجھے ہیں, یہی سمجھ رہے ہیں نا آپ بھائی. یہ تو اجماعی ثناء اللہ امرتسری کو مجھے ایک بات بتائیے, اس پر جو ہے بڑا مقام دے رہے ہیں. علامہ ابن کثیر جیسی ہستی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دیکھیں حوالہ میں دے رہا ہوں. او بھائی جنت, ارے بھائی جنتی جنت میں چلے جائیں گے, وہ حدیث پڑھے گی نہیں کبھی. آپ اب جنت اور دوزخ گھما رہے ہیں. آپ کو جنت اور دوزخ کیوں نہیں گھمائیں گے؟ اب جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ ارے گھبرائیے مطلب بات کریے نا حدیث پہ. آپ پچھلے سارے ائمہ سے خروج کرتے ہیں. علامہ ابن کثیر جو اتنے بڑے جو ہے عالم تھے اور قدیمی تاریخ ہے ان کی, وہ تفسیر ابن کثیر 10 جلدوں میں ہے. تیسری جلد میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو صحیح مل جائے گا. لیکن آپ پھر بھی اس پر جو ہے اپنے جو ہے علماء کا عقیدہ مجھے پتا ہے. او بھائی پہلی بات تو ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن. سیوطی کو جانتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی؟ ہاں ہاں, ان کی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں. وہ بھی یہی لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور اس پہ اجماع امت ہے. اب بتاؤ علامہ جلال الدین سیوطی کو آپ کیا کہیں گے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو جانتے ہیں؟ تفسیر ان کی پڑھ لیں قرآن کی. سب سے پہلے جدید دور میں جب اس وقت آئی تھی, جدید دور میں اس وقت کا قرآن جب اردو میں ترجمہ ہوا, تفسیر باندھے ہیں علامہ جو ہے کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ. وہ کہتے ہیں اس سے مراد ذات ہے. آپ بتاؤ, جو مشترکہ بزرگ ہیں آپ کے ہمارے سب کے, بتاؤ بھائی. آپ تو ان کو اجماعی عقیدے کا منکر بتانے پہ ثابت تو لے, ہم تو نہیں مانتے. ارے میرے بھائی, آپ نے شاہ ولی اللہ کو پڑھا ہی نہیں, آپ نے تفسیر ابن کثیر پڑھی ہی نہیں, اور آپ اپنے علماء کا جو عقیدہ ہم پر تھوپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم معتزلی ہیں, جبکہ آپ ان تمام ائمہ بزرگ کا انکار کر رہے ہیں. اچھا جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مستوی اور اس کا علم ہر جگہ ہے, تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ علماء کی دفاع کر رہے ہیں نا, یہ تو دوسرے علماء کی بات آتی ہے. اپنے علماء کی دفاع کر رہے ہیں, دوسرے علماء پہ تانا کشی. جو کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے, کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ علیہ رحمہ, اللہ تعالیٰ اس پہ مستوی ہے. تاریخی اور حدیث کے حوالے سے سیرت النبوی, علامہ ابن حسام وہ کہتے ہیں میں نے سیرت نبوی جب لکھنا شروع کیا تو ایسے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی, اللہ کے رسول کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو آپ بتاؤ, وہ تو ساتھ مانتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. ہاں وہ تو ساتھ مانتے ہیں. علامہ ابن حسام تو مطلب میں ہی اللہ ہے. ہاں بالکل, تو ان سے پوچھنا چاہیے نا, ان سے پوچھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھا تو معراج پر کیوں گئے آپ؟ ارے میرے بھائی مطلب وہ کم علمی تھے, وہ جو نہیں, مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کیا, عمل نعوذ باللہ. پھر اس کا مطلب اللہ نے کہا کہ میں بندے کے ساتھ ہوں, سہرک سے قریب, نے غلط کہا. اللہ ائمہ سے غلطی ہو سکتی ہے, اللہ اور رسول سے تو نہیں ہو سکتی. اللہ رسول سے تو نہیں ہوگی نا.
اللہ رسول سے तो नहीं ना, मैं हर जगह हूँ, आप तो आप बस बता यानी रहे हैं, तो बस तक मैं लफ्ज़ अल्लाह बता रहा हूँ, तो आप बस लफ्ज़ तक रहमान बता रहे हैं। भाई लफ्जों पे बहस मत आप करो, नाम बता रहे हैं, मैं ऐने नाम बता रहा हूँ। लफ्जों पे बहस नहीं होती ना, वरना एक रिवायत क्या आती है मालूम है, एक रिवायत आप जैसे सूफी लोग क्या पेश करते, एक रिवायत में अल्लाह पेश कर रहा हूँ, आप लफ्ज़ रहमान सिफती नाम ओ अल्लाह के बंदे, आप लोग हद कैसे मुकर्रर करते हो, एक रिवायत पेश करते हो कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ते वक्त तो वो अगर उसको थूक आए तो वो सामने ना थूके, बाएं तरफ थूके, क्योंकि सामने अल्लाह होता है। तो खाने काबा और नमाजी के बीच में आप अल्लाह को रख देते हो, ऐसी हद मुकर्रर कर देते हो, नाउजुबिल्लाह। नहीं, ये कौन कह दिया, दलील दो इसकी। ये तो तुम्हारे देवबंदी हजरत पेश करते हैं दलील। नहीं, देवबंदी हजरत हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे लिए। अच्छा, तो फिर यहाँ तो है कि बंदे के काबा और बंदे के दरमियान अल्लाह होता है, इसलिए वो बाएं तरफ थूके, सामने ना थूके। तो इससे आप क्या लोगे? किताब में है बताएं। सही बुखारी की रिवायत है। नहीं, मतलब क्या बताएं आप, जरा बताएं। अब क्या मतलब, आपको हदीस सामने है तो क्या क्या मतलब एड़े बनना चालू कर दिया आपने? आप बदतमीजी शुरू करते हैं। अरे भाई, ये देवबंदियों ने आज से 3 साल पहले बहस में रिवायत पेश कर चुके हैं। हाँ, क्या बंदा जब नमाज पढ़ता है उसको थूक आए तो वो बाएं तरफ थूके, सामने ना थूके, अल्लाह ताला उसके सामने होता है। यहाँ पे हनफियत और गैर मुखलिफ की बहस हो रही है, देवबंदी और बरेलवी अहले हदीस की नहीं, वरना सनाउल्लाह अमृतसरी को तो आप कहते हैं हनफी हैं। हनफी हो आप? हनफी और अहले हदीस का अकीदा है ही नहीं, ये तो मुतज़िला जहमिया सूफियों का है। अरे हनफियों को बीच में हथियार बना रहे करते हैं पूरे। आप अल अजहर यूनिवर्सिटी का फतवा देख लें। अरे जहद के मुनकिर, अल्लाह ताला के लिए जहद मानना ही अहले सुन्नत का अकीदा है, और आप नहीं मानते तो आप मुतज़िला जहमिया और हनफी। भाई इमाम हनीफा तो कहते हैं जो अल्लाह ताला को अर्श पे ना माने वो काफिर है। हाँ, न माने वो काफिर है, लेकिन मान रहे हैं ना, हम तो अर्श पर मान रहे हैं, हर जगह भी मान रहे हैं। तुम गलत पेश कर रहे हो बातें। तो इमाम हनीफा से पेश करो ये कि अल्लाह ताला अर्श पे भी हर जगह भी है। आप दुर्रे मुख्तार उठाएं, ना मिले तो बोले आप ये पेश कर। दुर्रे मुख्तार इमाम हनीफा की किताब है, उनमें उनकी और उनके अक़वाल कब लिखी गई? दुर्रे मुख्तार में तो इतना बड़ा झूठ उन्होंने इमाम हनीफा पे लिखे कि खत्म नबूवत का इनकार कर दिए, इमाम हनीफा को नबी बना दिए। नहीं, कहाँ लिखे हैं बताओ? दुर्रे मुख्तार में रिवायत है कि अल्लाह ताला इमाम हनीफा के 99 बार ख्वाब में आया। आज मिल जाए कि खत्म नबूवत के मुनकिर हैं तो मैं आज अहले हदीस बन जाऊंगा, लेकिन दलील पक्की होनी चाहिए। हाँ, दुर्रे मुख्तार की रिवायत, हाँ दुर्रे मुख्तार की रिवायत है कि अल्लाह ताला इमाम अबू हनीफा के, रिवायत है, हाँ उसमें रिवायत नकल है। रिवायत होती ही नहीं है। दुर्रे मुख्तार फिक्र हनफी की फिकही मसाइल किताब है, उसमें तो अल्लाह के है ही नहीं पहले। अरे यार कुछ भी इल्म नहीं है, कुछ भी बड़बड़ाते हो आप। उसमें रिवायत नकल है। जब इमाम अबू हनीफा का वाक्य बयान कर रहा है तो रिवायत हुई ना, वो फिकी मसाइल हो, कुछ भी बोलो, उसको एड़े बन के पेड़े मत खाओ। वो किताब क्या बोलता है दुर्रे मुख्तार में कि अल्लाह ताला इमाम अबू हनीफा के 99 बार ख्वाब में आया, और फिर इमाम अबू हनीफा ने सोचा कि अगर 100वीं बार अल्लाह ताला मेरे ख्वाब में आएगा तो मैं अल्लाह ताला से पूछूंगा कि बंदे आखिरत में तेरे अजाब से कैसे बचेंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन 100वीं बार ख्वाब में आया तो अल्लाह ताला ने इमाम अबू हनीफा को एक दुआ सिखाई कि जो ये दुआ पढ़ेगा वो आखिरत में मेरे अजाब से बच जाएगा। आप दुर्रे मुख्तार पर झूठ बांधा, लेकिन हम आपको सही अगर ये रिवायत नहीं निकली ना, हमारे अहले हदीस में लिखा है कि सनाउल्लाह, ये रिवायत में दुर्रे मुख्तार से दिखा दूं तो खाया, खाना पीना खाने के बाद कहा मुझे जो है थकन लगी है। सनाउल्लाह अमृतसरी पैर दबाने लगे, उसके बाद सनाउल्लाह अमृतसरी से कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पैर तो जरा आहिस्ता दबाना, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं मुर्दा हो गया हूँ, नौज़ुबिल्लाह, ऐसा लिखा गया है। क्या करोगे बताओ? अरे वो पेश है तो हमारे लिए उज्जत नहीं। हाँ, देखे भाग गए। देखे अब दुर्रे मुख्तार की ये रिवायत मुझसे मुनाजरे में शियों ने पेश की थी। मुंबई मलाड मालोनी में मुनाजरा हुआ था, सबसे पहली रिवायत जो शियों ने पेश किए थे वो किताबों से ऐसी, ये दुर्रे मुख्तार की यही रिवायत शियों ने पेश किए थे और बोले थे कि देखो तुम्हारे इमाम के ताल्लुक से खत्म नबूवत का अकीदा है, ऐसा लिखा है इसमें, इसका जवाब कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ तो सुनो तो सही भाई, पूरी रूदात तुमको दे देंगे ना, हम दुर्रे मुख्तार से दे देंगे ना, घबराओ मत ना, हवाला दो। हाँ दे देंगे तो तुमको तौबा करना पड़ेगी। देखो क्योंकि यहाँ पर खत्म नबूवत का इनकार कैसे है मालूम है? लेकिन झूठ बांध रहे हो तो आपको तौबा करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो सच तो तुमको तौबा करना ही है ना। ठीक है। अब इसमें खत्म नबूवत का इनकार कैसे मालूम है
کہ اللہ تعالیٰ خواب میں آ کر آپ کو ایسی دعا سکھا رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سکھائی گئی تھی آخرت میں عذاب سے بچنے کی. کچھ نہیں، یعنی وہی کا سلسلہ چالو ہے. بولتے ہیں ایسا افضل نے بھی کہا تھا، درہ مختار میں مکرم نے جواب بھی دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ تم یہ بھی پیش کرتے ہو کہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ ماں بہنوں سے نکاح کیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ برہمن واد ہے. ارے بھائی ایسا نہیں ہے. وہ تو تمہاری جب بریلویوں نے پکڑے تھے، تم نے آفتاب نبوت کتاب میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا تو تم نے پوری کتاب ہی چھپا دی آفتاب نبوت. تو یہ تو تمہارے حق کرنے ہیں. تو بات کی نہیں. اگر آپ دیوبندیت بریلویت اور اہل حدیث بات کریں گے 100 بات. نہیں، میں آپ کی صفت بتا رہا ہوں کہ جب آپ پوری کتاب ہی چھپا سکتے ہو تو ایک روایت چھپانا آپ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں سنو آپ بول چکے. جوناگڑھی صاحب محمد علی جوناگڑھی صاحب لکھتے ہیں دین شریعت محمدی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کوئی حجت نہیں ہمارے لیے. اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حجت نہیں جانتے، کیا بتاؤ؟ تو بس ایسا لکھا ہی نہیں انہوں نے. ارے بھائی 244 صفحے میں نہ ملے گردن قلم کروا دینا. ہاں دکھا دو. ہاں جا کے آپ تاریخ محمدی کھولے دکھا دو. 244 بھائی تم دکھاؤ گے تو یہ دیکھو اولیاء ائمہ کی بات سنو اگر تم یہ قول دکھاؤ گے کہ محمد رسول اللہ کا حجت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا قول حجت نہیں ہے، تم دکھاؤ گے تو جوناگڑھی صاحب کی غلطی ہم مانیں گے. ہاں الحمدللہ دکھائیں گے. الحمدللہ آپ بھی درہ مختار دکھاؤ، ہم بھی دکھائیں گے. بالکل چلیے ہو گئے جو انشاءاللہ اسی پر بحث بھی کی ہے. انشاءاللہ اسکین لگ کے ساتھ ہی آڈیو یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں. یہ آڈیو اسکین کے ساتھ ڈالتا ہوں یوٹیوب پہ. ڈال دو. ایک حنفی کو ہم نے حوالہ دیا، وہ توبہ کرے گا حنفیت سے. ارے حنفیت السلام علیکم. آپ اپنے براہمن آواز سے توبہ کرو. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کھانا کھانے بیٹھا ہوں ذرا. آپ